رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم انت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على اِنَّا لِي فِي ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مومنین ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام منتظمین، خادمین، حاضرین کی مرحوم کی روح کو ارسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، کل ہماری زندگی میں، کل ہماری پہلی مجلس میں گفتگو رہی کہ بی بی دو عالم کی زندگی جو ہے وہ کیسی گزری، اور ایک چیز جو مسلم ہم ان کی زندگی میں دیکھ رہے تھے وہ سختیاں اور مشکلات تھیں، اور امتحان تھا جو خدا کی طرف سے مقرر تھا۔ بی بی کے لقب میں سے ایک لقب ممتحنہ ہے، یعنی جس کا امتحان لیا گیا۔ بی بی کی زندگی میں سختیاں تھیں، چاہے وہ مکہ کے حالات ہوں، چاہے بچپن کا زمانہ ہو، یا مکہ میں ہجرت سے پہلے بعثت کا زمانہ ہو، یا ہجرت کے بعد ازدواجی زندگی ہو، بچوں کی تربیت، شوہرداری، غربت کا ہونا، ہر طریقے سے بی بی نے اپنی زندگی میں امتحان دیا، مشکلوں کا سامنا کیا، سختیاں جھیلیں۔ ہمیں جو درس ملتا ہے بی بی کی زندگی سے وہ یہی ہے کہ امتحان ہونا ہے، مشکلات آنی ہیں، اور ہمیں مشکلات کے لیے تیار ہونا ہے۔ مشکلات سے فرار نہیں ہیں، امتحان سے فرار نہیں ہیں۔ امتحان اور فلسفہ امتحان کے سلسلے میں کل گفتگو ہوئی کہ امتحان ہوتا کیوں ہے، امتحان خدا نے رکھا کیوں ہے، اور امتحان کیوں ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور کل ہم نے ایک قانون جس کی طرف توجہ، آپ میری طرف توجہ رکھیں، بچے جو ہیں ان کو کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے قانون لیس للانسان الا ما سعی دیکھا۔ قانون خدا نے بنایا ہے کہ خدا انسان کو اتنا ہی دے گا جتنی وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تلاش کرے گا۔ اور خدا کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے یہ ایمان لایا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم کہہ دو گے کہ میں نے ایمان لایا ہوں، یقولوا آمنا، تم کہہ دو گے کہ میں نے ایمان لے آیا ہوں، اور ہم کہیں گے کوئی بات نہیں ہے، اور تمہیں مشکلوں میں نہیں ڈالیں گے، تمہارا امتحان نہیں لیں گے۔ خدا کہتا ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ملائکہ کائنات نے کہا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ انسان ہو اور مشکلیں نہ ہوں۔
تو کل ہم نے پوری گفتگو اسی محور پہ کی تھی کہ ہمیں امتحان اور مشکلوں کے لیے تیار ہونا ہے، فرار نہیں کرنا. خصوصاً جوان، خاص طور سے زندگی میں مشکلوں کا گلے لگانے کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرے مسلمان، خصوصاً جوان اپنے اندر وہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرے کہ مجھے مشکلوں سے مقابلہ کرنا ہے. عزیزان گرامی، جو بی بی کی ہم زیارت پڑھتے ہیں، اس زیارت میں پہلا ہی جملہ ہم کہ بی بی سے کہتے ہیں کہ بی بی ممتحنہ ہے، اور پھر آگے جا کے ہم کہتے ہیں فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً. ہم کہتے ہیں بی بی کو کہ بی بی تم ممتحنہ ہو، آپ ممتحنہ ہو، اور جب خدا نے آپ کا امتحان لیا اس دنیا سے پہلے تو بی بی کو خدا نے کیا پایا؟ صابرہ پایا، صابرہ پایا. آج ہم تھوڑی گفتگو کریں گے اس صابرہ اور صبر کو سمجھنے کے لیے. توجہ کیجئے، خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کی معیت کرتا ہوں، ان کی ہمراہی کرتا ہوں، ان کا ساتھی ہوں. کس کا ساتھی ہے خدا؟ جو صبر کرتے ہیں. عظیم منزل ہے معیت خدا. خدا اعلان کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں معیت دوں گا، ہمراہی دوں گا، میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا، اس کا ساتھی بن جاؤں گا. کس کا؟ جو صبر کرنے والے ہوں. عظیم منزل ہے صبر کرنے والوں کی. آج ہم اسی صبر کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے. خصوصاً جوانوں کے لیے بہت اہم موضوع ہے صبر کا ہونا. بی بی کو خدا نے، ہم زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتا ہے کہ میں نے بی بی کو صابرہ پایا. توجہ کیجیے گا، صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کوئی آپ کو ایک تماچا مارے تو اپنا سر نیچے کرو اور بولو کہ ایم سوری، معاف کر دینا، اور چلے جاؤ. ایک مفہوم صبر کا یہ بیان کیا جاتا ہے. یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. صبر اور بزدلی میں فرق ہے. صبر کسے کہتے ہیں پھر؟ توجہ کیجیے، آیت اللہ خامنائی نے ایک تقریر میں صبر کو ایکسپلین کیا ہے. جو جوان انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں al-islam.org صبر. تو ایک پوری ان کی سپیچ ہے، تقریباً 40-50 پیجز کی ایک بک ہے، بکلیٹ ہے، آپ لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے ڈیٹیل میں اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے. میں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں. مثال دیتے ہیں، توجہ کیجیے گا خصوصاً جوان، کہ ایک انسان اگر ایک پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا ہے، اور جب پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی تک پہنچوں، پہاڑ کی چوٹی تک پہنچوں. پہلے تو یہ کہ مومن کو ہمیشہ بلند ارادے رکھنا چاہیے، ہمیشہ ٹاپ تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں انشاءاللہ ابھی گفتگو کروں گا بلند ہمت پہ، لیکن ابھی فی الحال صبر پہ. کہتے ہیں جب انسان یہ ارادہ کرے کہ اسے اوپر جانا ہے تو سٹارٹ میں تو بڑا اچھا لگتا ہے اوپر جانے کی بات کرنا، لیکن انسان جب چلنا شروع کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو پہاڑ پہ چڑھنا ہے نا، سیدھا راستہ بھی نہیں ہے، آدھے پونے گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہے. اب پیر میں دکھ رہا ہے، ہاتھ میں دکھ رہا ہے، راستے میں ٹھوکر لگی ہے، خون نکل رہا ہے. پھر نیچے دیکھتا ہے، یہاں تو ابھی بہت کم سفر طے ہوا ہے. اوپر دیکھتا ہے تو بہت سفر بچا ہوا ہے. جب یہ سب دیکھتا ہے انسان تو انسان کہتا ہے چلیں چھوڑیں، نیچے ہی آ جاتے ہیں. توجہ کیجیے، انسان کو اس چوٹی تک پہنچانے کے لیے دو قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں.
ایک انٹرنل ہے، داخلی ہے، ایک ایکسٹرنل ہے، بیرونی ہے. ایک رکاوٹ جو اسے اس کمال تک، اس چوٹی تک پہنچنے سے، کامیابی تک پہنچنے سے روک رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے اندر ارادے کی کمزوری ہے. وہ انٹرنل ہے، وہ اندر ہے. کچھ چیزیں ہیں جو باہر ہیں، یعنی سختیاں، یعنی راستے کا سیدھا نہ ہونا، یعنی راستے میں تکلیفوں کا آنا، یعنی وہاں پر ان چیزوں کا ہونا جو ایکسٹرنل ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو اسے روک رہے ہیں اس کی منزل اور اس کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے. اب انسان جو اس کامیابی تک، اس کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، جب یہ کمال کے راستے پہ چل رہا ہے اور ان راستوں پہ چلنے کے بعد اسے جو تکلیفیں آئیں گی، اسے جو درد ہوگا، اسے جو مشکلیں آئیں گی، ان مشکلوں پر تحمل کرتے ہوئے اپنی منزل پر گامزن رہنا، اس صفت کو صبر کہتے ہیں. یعنی مشکلوں کو فیس کرنا، مشکلوں کو مقابلہ کرنا، لیکن اپنی منزل اور اپنے راستے سے نہ ہٹنا. اسے یعنی ہر وہ صفت جو انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے ان رکاوٹوں کی، ان تکلیفوں کی، ان مشکلوں کے اوپر تحمل کرنے کی جو صفت انسان کے اندر ہے، اس صفت کو صبر کہتے ہیں. اب جب انسان بیچ راستے پہ پہنچتا ہے، اگر یہاں سے پلٹ کے آ جائے، اسے فرار کہتے ہیں، صبر نہیں کہتے. آدھا راستہ مشکلیں آئیں، مشکلوں سے بھاگ کے پلٹ کے واپس آ گیا اور کہہ رہا ہے میں نے صبر کیا. نہیں، صبر نہیں کیا، فرار کیا. اسی راستے پہ باقی رہنا اور آگے بڑھتے رہنا، اور آگے بڑھتے بڑھتے ان تکلیفوں پر تحمل کرنا، اس صفت کو صبر کہتے ہیں. یعنی راستہ بھی نہیں چھوڑنا، منزل بھی نہیں چھوڑنا، اور تکلیفوں پہ صبر کرنا، اسے صبر کہتے ہیں. یہ ایک صفت جو ہے، امام خمینی کہتے ہیں اولیاء کی صفت میں سے. ہماری تمام مشکلوں کی، گناہوں کی، لذتوں کی جو چاہت ہے، انسان کیوں غلط راستے پہ چلتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام خواہش ہے. وہ اپنی خواہش پہ صبر نہیں کر پاتا، اس لیے گناہ کرتا ہے. خواہش پہ صبر نہیں کر پاتا، اس لیے گناہ کرتا ہے. ایک صفت انسان کے اندر آ جائے صبر کرنے کی، انسان کی زندگی بدل جائے گی. نامحرم گزر رہی ہے، خواہش ہے نامحرم کو دیکھنے کی، جوان صبر کر لے، نہیں دیکھے. ایک صفت ہے نا، صبر. اپنی خواہش پہ صبر کر لے. امام خمینی کہتے ہیں کہ جو اپنی نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے وہ دوسروں کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے. یعنی دوسروں کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی نفس پہ کنٹرول حاصل کر. بس توجہ کیجئے عزیزان گرامی، صبر کے لیے معصومین نے جو بیان کیا ہے جملے، توجہ کیجئے. امام فرماتے ہیں صبر کیا ہے؟ کہتے ہیں صبر جو ہے بمنزلتی راس من الجسد. صبر کیا ہے؟ انسان کے جسم کے لیے سر کی طرح ہے. انسان کے جسم میں سر جس طریقے سے ہے، ایمان کے لیے صبر اس طریقے سے. کہتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الرَّاسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ. جس طریقے سے سر چلا جائے تو جسم چلا جاتا ہے. كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ. جس طریقے سے
انسان کا سر چلا جائے تو جسم چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر صبر چلا جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ صبر کی یہ منزل ہے۔ دوسری جگہ امام کہتے ہیں، اسی قسم کا جملہ ہے، وَلَا ایمان لمن لا صبر لہ، اس کے اندر کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس صبر نہ ہو۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، بی بی کی پاک ذات جب وہ گھر گھر جا کے دستک دے رہی تھیں تو لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہم نے سنا ہے مصائب میں، سوال یہ ہے کہ کیوں دروازہ نہیں کھولا؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ علی کون ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے فاطمہ کون ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے نبی نے حسن و حسین کے لیے کیا کہا ہے؟ سب جانتے تھے، آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر کیوں نہیں آئے؟ توجہ کیجیے، حب دنیا، دنیا جینے کی تمنا، سب جانتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اگر حق کے لیے آگے بڑھیں گے تو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اپنی خواہش دنیا پر صبر نہیں کر سکے، اس لیے زہرا اور علی کو تنہا چھوڑ دیا۔ سب جانتے تھے، حسین کو جنہوں نے تنہا چھوڑا سب جانتے تھے، مار رہے تھے لیکن رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم نہیں مارتے تو کوئی اور مار دیتا، تو ہم ہی مار کے دولت لے لیں۔ توجہ کیجئے، اگر خواہش دنیا پر انسان صبر نہیں کر سکتا تو انسان کو شیطان وہاں لے جاتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ سب جانتے تھے۔ اب سوال اگر میں اپنے آپ سے کروں، یہ کیا میں نے جس طریقے سے بی بی نے دستک دی، جا کے گھر گھر بلایا لیکن لوگ نہیں آئے، اگر بی بی آج میرے گھر پہ دستک دے اور مجھے کہے کہ میرا بیٹا جو ہے غیبت میں ہے، کیا تم نے اپنا گھر ایسا تیار کیا ہے کہ میرا بیٹا تمہارے گھر آ سکے؟ کیا تمہارا گھر ایسا ہے جو گناہوں سے پاکیزہ ہے؟ ہم انہیں تو برا کہتے ہیں جنہوں نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن خود اپنے آپ سے بھی تو یہ سوال کریں، کیا ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کر چکے ہیں؟ کیا اپنے نفسوں میں اٹھنے والی دنیا کی محبت کو کچل سکے ہیں؟ کیا آج میں اپنا موبائل لے کے وقت کے امام کے ہاتھوں میں دے سکتا ہوں کہ دیکھ لو امام، یہ میرا موبائل ہے، آپ کے لیے حاضر ہے؟ دعویٰ تو ہمارا کیا ہے کہ ہم امام کے انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ جو صفت ان میں تھی جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ کیا تھی؟ صبر کی کمی، دنیا کی محبت اور خواہشوں پہ صبر کی کمی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہی مشکلیں پنپ رہی ہوں۔ صبر نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ کامیاب ہیں ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، وہ صبر کی صفت ہے۔ بغیر صبر کی صفت کے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، بغیر صبر کی صفت کے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ توجہ کیجئے کہ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیجئے کہ دو سٹوڈنٹ ہیں، جو کل گفتگو ہو رہی تھی کہ دو سٹوڈنٹس ہیں، ایک سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، ایک سٹوڈنٹ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سٹوڈنٹ میں بھی خواہش تھی کہ میں بھی مزے کروں، میں بھی انجوائے کروں، لیکن اس خواہش پہ اس سٹوڈنٹ نے صبر کر لیا، وہ سٹوڈنٹ صبر نہیں کر پایا۔ صبر
وہ صفت ہے کہ اگر وہ انسان اپنے اندر ایجاد کر لے تو بہت ساری مشکلیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، صرف صبر کو ایجاد کرنا۔ کچھ لوگ تھے آپس میں کمپٹیشن کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، پتھر اٹھا کے طاقت آزمائی کر رہے تھے۔ نبی وہاں سے گزرے، نبی نے کہا یہ پتھر اٹھانے والا سب سے طاقتور نہیں ہے، سب سے طاقتور وہ ہے جو یہ چند گرام کی آنکھ کے اوپر لگی ہوئی آئی لیشز کو نامحرم کے سامنے بند کر دے۔ طاقتور وہ ہے۔ یہ صفت جو ہے صبر کی انسان کو اپنے اندر ایجاد کرنی ہوگی۔ محفل میں بیٹھا ہے، غیبت ہو رہی ہے، صبر، مجھے زبان سے صبر کرنا۔ ایک شخص بی بی سے حدیث ہے، بی بی سے آ کے کہتا ہے کہ بتاؤ کہ نبی جو ہیں، نبی سے کوئی حدیث ہو تو بتائیں۔ تو بی بی نے ایک حدیث بیان کی، نبی سے نقل کی۔ بی بی نے کہا دیکھو، بی بی کہتی ہیں دیکھو رسول کہتے ہیں کہ اس کا اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اپنی زبان سے دوسروں کو ضرر پہنچائے، نقصان پہنچائے۔ بی بی کہتی ہیں کہ نبی نے فرمایا اپنی زبان کو جب کھولو تو دوسروں کے لیے خیر بولو، اگر تمہارے پاس دوسروں کے لیے خیر بولنے کے لیے نہیں ہے تو تم خاموش رہو۔ کون سی صفت ہے؟ صبر کی صفت۔ مجھے پتہ ہے میں کسی کو برا بولوں گا، میری نفس کو مزہ آئے گا، انجوائے میں پلیجر ملے گا، لیکن میں اس انجوائمنٹ جو مجھے ملنے والا ہے کسی کو دبا کے، کسی کو چڑھا کے، کسی کی غیبت کر کے، میں اس کے اوپر اگر صبر کر لوں گا تو روز قیامت آؤں۔ لیکن وہ صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، جانتے ہیں پھر بھی صبر نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال دے دوں بات کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک انسان ہے، اسے پتہ ہے ڈاکٹر نے کہا کہ ڈائبٹیز ہے، تم میٹھا نہیں کھا سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ کھاؤں گا تو مجھے ضرر اس سے ہے، مجھے نقصان ہے اس سے، لیکن نقصان کو جانتے ہوئے بھی انسان اپنی خواہش پر صبر نہیں کر پاتا۔ تو ضروری یہ نہیں ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایسا لگے کہ اس سے میرا نقصان ہو رہا ہے تو انسان نہیں کرے گا۔ بہت بار انسان زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتا ہے جھوٹ بولوں گا تو اہل بیت نے لعنت کی ہے، جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ جانتا ہے کہ ضرر ہے، نقصان ہے، لیکن انسان کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، ظاہر طور پر غیبت ہے لیکن اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، جانتا ہے کہ میں آخرت میں ضرر کر رہا ہوں، لیکن اس خواہش پہ جو ابھی مزہ آ رہا ہے، اس مزے کے اوپر صبر نہیں کر سکتا۔ بس ایک صفت جو مومن کو اپنے اندر ایجاد کرنی ہے، صبر کی صفت۔ جتنا زیادہ صبر کا مادہ اس کے اندر مضبوط ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط۔ رسول نے کہا کہ اگر صبر ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا۔ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، 3 قسم کے صبر ہیں، ابھی فی الحال اس پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن صرف فہرستوار بیان کر دوں کہ 3 قسم کے صبر ہیں جو معصوم نے بیان کیے ہیں۔ پہلا صبر ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، پہلا صبر، یعنی خمس دینا ہے لیکن صبر نہیں ہوتا، پیسہ اپنی جان سے جدا کرنے کا صبر ہوتا۔ دعویٰ کیا ہے کہ امام آئیں گے تو جان دے دیں گے، دعویٰ کیا ہے کہ امام آئیں گے تو جان دے دیں گے،
جو ابھی امام کا حق نہیں دے رہا وہ امام کیا نہیں. آپ توجہ کیجیے عزیزان کرام. مجھے ڈر لگتا ہے جب واہ واہ ہوتا ہے تو واقعاً مجھے ڈر لگتا ہے. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ کرے ہمارے اندر یہ صفت نہ ہو کہ ہم کسی اور کے لیے کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ، یعنی واہ واہ کہہ کے کسی کو سنانا چاہ رہے ہیں. ہم کسی کو نہیں سنانا چاہ رہے، ہم صرف اپنے لیے پڑھ. آپ بھی اپنے لیے سنیں. بہت شیطان جو ہے بہت بہت خطرناک. توجہ کیجیے. توجہ کیجیے عزیزان گرامی کہ جب بھی مجلس میں ہم بیٹھیں اور برائی کی کسی کی بات آئے تو ہمیشہ اپنی نفس کی طرف دیکھیں، اور جب اچھائی کی بات آئے تو دوسروں میں تلاش کریں. شیطان ہمیں مجلس میں بیٹھے بیٹھے دھوکہ دیتا ہے کہ جب بھی برائی کی بات آتی ہے تو ہم ادھر دیکھتے، اور جب اچھائی کی بات ہوتی ہے تو ادھر دیکھتے. یہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا. اس لیے ہماری مجلسوں کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اپنی نفس سے سوال نہیں کر رہے ہوتے، ہمیشہ دوسروں سے سوال کر رہے ہوتے. جو خمس امام کا حق نہیں دے رہا کیوں؟ صبر نہیں ہو پا رہا. جبکہ خمس مال کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اور اہل بیت وہ ذات ہیں کسی کا ادھار نہیں رکھتے. تم جتنا دو گے کئی گنا تمہیں لوٹا دیں گے. ایمان ہونا چاہیے. پہلا صبر اللہ کی اطاعت پر صبر. گرمی ہے روزہ رکھنا ہے صبر. اللہ کی اطاعت پہ مشکلات آئیں گی صبر. اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا پہلا قسم ہے صبر کا. دوسرا معصیت اور گناہوں پر صبر کرنا. انسان گناہوں کی خواہش اس کے اندر ہمیشہ ہوگی، اس خواہش پہ صبر کرنا. میں انشاءاللہ جوانوں کے لیے سوشل میڈیا کے حوالے سے پڑھوں گا انشاءاللہ تیسری یا چوتھی مجلس میں ڈیٹیل میں گفتگو کروں گا انسٹاگرام فیس بک وغیرہ کے حوالے سے. آج کی مشکلات اور اس کے اندر کیا راہ حل ہے انشاءاللہ. آج گناہوں کے آپشنز اتنے آسان بنا دیا ہے شیطان نے کہ 20 سال پہلے انسان سوچتا تھا گناہ کرنے کے لیے تو سوچنا بھی نہیں پڑتا اس کو. فیڈ میں گناہ آتے ہیں، گناہ فیڈ کیے جاتے ہیں. چاہتا نہیں ہے لیکن فیڈ میں آ رہے ہیں. معصیت پر صبر، گناہوں کی طرف اٹریکشن کی طرف صبر، یہ دوسرے قسم کا گناہ، دوسرے قسم کا صبر ہے. تیسرا فرماتے ہیں کیا؟ تیسرا فرماتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات اور حالات جب سخت ہوں اس پہ صبر. یہ تین صبر کی کوالٹی، یہ تین صبر کی قسمیں ہیں. مومن کو اپنے اندر یہ کوالٹی کو ایجاد کرنا پڑتا. جس نے ایجاد کر لیا وہ کربلا پہنچ گیا. جو کربلا پہنچے تھے ہر ایک وہ تھا جس نے اپنی خواہش پہ صبر کر لیا تھا. اہل بیت کے گھرانے پہ جس نے غلامی کی وہ وہی تھا جس نے صبر کیا تھا. بس اس صفت کو ہمارے اندر ایجاد کرنا ہے. عزیزان گرامی، کل گفتگو ہوئی تھی کہ محنت کرنا ہے، ہارڈ ورک سکسیس کے لیے ضروری ہے. امتحان دینا ضروری ہے، اور اس امتحان میں جو خدا لے گا اس امتحان میں کامیابی کے لیے جوان جو اپنے اندر صفت کو ایجاد کرے وہ صفت صبر ہے. اگر وہ صفت صبر نہیں ہوگی تو انسان کہیں نہ کہیں گر جائے گا. اور مشکل دنیا کی یہ ہے کہ جیسے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو چڑھنا بہت سخت ہوتا ہے. جتنا انسان اونچائی پہ ہوتا ہے اتنا چلنا سخت ہوتا ہے. لیکن جب اونچائی سے انسان گرتا ہے تو ایک لمحے میں بہت گر جاتا ہے. یہ ایمان کے لیے ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے لیے جو سختیاں ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہیں. ہر ایک انسان کے لیے سختیاں الگ ہیں. اوپر سے جب انسان گرتا ہے تو دھڑام سے گرتا ہے. اس لیے اس راستے پہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے اور ہمیشہ سوال کرنا چاہیے. توجہ کیجئے، مومن کو شیطان بہکانے کے لیے گناہوں کے راستے پہ نہیں لے کے جاتا،
اس کو اس سے نیکیاں کرواتا ہے لیکن نیت کو تبدیل کر دیتا ہے. نیت تبدیل کر دیتا ہے. امام خمینی کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روز قیامت اٹھیں گے, انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوں گی لیکن انہیں کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ خدا کے لیے نہیں لکھی تھی. ہم کیوں آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے. شیطان اس طریقے سے ورغلاتا ہے. نیکیاں کم کرنے نہیں کہتا, کہتا مجلس کرو اور بڑی کرو. اس نے بڑی پلیٹ بانٹا تھا, تم یہ بانٹ دو. تمہاری نیت کے اندر حضرت زہرا کی محبت کو ہٹا کے شہرت اور دکھاوے کو ڈال دیا. اب نیکیاں کر رہا ہے انسان, نیکیاں کر رہا ہے, لیکن نیت کو شیطان نے تبدیل کر دی. کیوں؟ کیونکہ اس خواہش پہ انسان صبر نہیں کر پاتا. میری انجمن نے زیادہ اچھا ماتم کری یا اس کی انجمن نے؟ میرا نوحہ زیادہ چلا یا اس کا نوحہ؟ میرا جلوس زیادہ آگے بڑھا یا اس کا جلوس؟ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نیکیوں میں آ کے صرف نیت کو تبدیل کر دیتا ہے. نیکیاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا خدا سے دور ہوتا ہے انسان. اس لیے خلوص کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. امام خمینی کہتے ہیں بالکل ایسا ہے کہ ایک گھڑا ہے, پوٹ ہے, اس کے اندر آپ ایک ہول کر دیں, اوپر سے پورا دن پانی ڈالتے رہیں, آخر میں کتنا جمع ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. خلوص نہ ہو تو عمل ایسا ہوتا ہے. بس عزیزان گرامی بہت سخت ہے, میں اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے لیے بھی بہت سخت ہے, آسان نہیں ہے. ہمیشہ ایک صفت اپنے اندر ایجاد کرو, اپنے عمل سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں یہ خدا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. بہت سخت ہے, بہت سخت ہے, واقعاً سخت ہے. بس صبر کی صفت کو ہمارے اندر ایجاد کرنا ہے. بس ہمیں محنت کرنا ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے, اور ہارڈ ورک کرنے کے لیے امتحان کے لیے تیار ہونا ہے, اور امتحان کے تیار کے لیے ہمیں صبر کو ایجاد کرنا ہے. اب سنیں, ہمیں کس چیز کے لیے خدا نے انسان کو ایک چیز دی ہے جسے کہتے ہیں کمال جوئی, یعنی انسان ہمیشہ کمال چاہتا ہے. آپ دو جگہ آپ کے سامنے ہو, ایک جگہ اچھا صوفہ ہو, نرم ہو, اچھا ہو, ایک جگہ ایک گندگی پڑی ہو, وہاں پر آپ کو کہا جائے کہاں بیٹھو گے, تو آپ کہاں بیٹھو گے؟ اچھی جگہ بیٹھو گے نا. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر ہمیشہ کمال جوئی ہے. انسان ہمیشہ کمال کو پسند کرتا ہے. اسی لیے خدا کمال مطلق ہے, اس لیے انسان خدا کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. کمال انسان پسند کرتا ہے. خدا نے, توجہ کیجئے گا خصوصاً جوان, خدا نے چاہا ہے کہ پوری کائنات میں سب کچھ خدا نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے. مولا کائنات کہتے ہیں اپنے آپ کو کم مت سمجھو, تمہارے اندر پورا ایک عالم بسا ہوا. بس انسان اپنے آپ کو محدود نہ کرے, انسان اپنے آپ کو کمال کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتا رہے. توجہ کیجئے, امام کے سلسلے میں, امام نے اس سلسلے میں فرمایا, کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اس کے بعد کی بات آج میں مکمل کر دوں. امام کہتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمتہ, انسان کی ویلیو کتنی ہے؟ کل پڑھا تھا میں نے, کتنی ویلیو ہے؟ پڑھا تھا میں نے کل یا نہیں؟ انسان کی ویلیو کتنی ہے؟ نہیں پڑھا تھا؟ قدر الرجل علی قدر ہمتہ, انسان کی ویلیو کتنی ہے؟ جتنا اس نے عزم و ارادہ کیا, جتنے اس کے گولز بڑے ہیں, جتنے اس کے ایمبیشنز بڑے ہیں. ایک انسان نے چھوٹا ایمبیشن بنایا, اس کو خالی ایڈمن کا جاب مل جائے گا تو اس کی ویلیو اتنی ہے. ایک انسان نے گول بنایا کہ اسے IIT اور IIMs میں جانا ہے تو اس کی ویلیو اتنی ہے. قدر الرجل علی قدر ہمتہ. پوچھتا رہوں گا میں, آپ لوگ ایسا نہیں کہ ون وے چلتا رہے گا, الرٹ رہیں. تو انسان کی ویلیو کتنی ہے؟ جتنی وہ ہمت اور ارادہ کرے. اب سنیں, اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ہمت اور ارادے بلند ہونے چاہیے. چھوٹی چیزیں اس میں ہمارے ہمت اور ارادے نہیں ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں من کانت ہمتہ ما یدخل بطنہ کانت قیمتہ ما یخرج منہ. امام کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں
جن کی زندگی کا پورا ہم و غم یہ ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں. مسلمان ہر جگہ کس چیز کے لیے فیمس ہوتے ہیں؟ کھانے کے لیے. حیدرآباد کی بریانی، لکھنؤ کی نہاری و کلچے، کلکتہ کا کچھ، وہاں کا کچھ، وہاں کا کچھ. ہم کس لیے فیمس ہیں؟ کیونکہ زبان ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کی لذت ہمارے لیے بہت اہمیت. ہم علم کے لیے فیمس نہیں ہیں، نالج کے لیے فیمس نہیں ہیں، کھانے کے لیے فیمس ہے. امام کہتے ہیں کہ اگر توجہ کیجئے، امام کے جملے اس لیے بیان کر رہا ہوں، اگر نہ خود کے جملے ہو تو منبر سے نہیں بیان کرتا. امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نے اپنا ہم و غم، اپنی ہمت اور ارادہ اس چیز میں بنا لیا ہے کہ اس کے شکم میں کیا جا رہا ہے، بس اس کا صبح شام ہم و غم یہ ہے کہ کیا کھائے گا، امام کہتے ہیں اس کی ویلیو اتنی ہے کہ جتنی وہ چیز جو شکم سے نکلتی ہے اس انسان کی ویلیو اتنی ہے. امام کے جملے. ذرا سا کھانا تیکھا ہو گیا، نمک ہو گیا تو گھر کے اندر قیامت لے آتے ہیں. اتنا سا بھی صبر نہیں ہے. ایک بیوی نے صبح سے شام تک محنت کر کے بنائی ہے. ہوتا ہے انسان، غلطی ہو جاتی ہے، صبر کرے، محبت کا اظہار کرے. میں انشاءاللہ پڑھوں گا بیویوں کے سلسلے میں، گفتگو رہی، وقت رہا تو انشاءاللہ. کیونکہ ہم و غم بس کیا کھانا ہے، بس زندگی میں بس یہی ہے، ہم و غم. امام کہتے ہیں اس انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. امام دوسری جگہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں، توجہ کیجئے گا، سب سے بدترین انسان کون ہے؟ امام کہتے ہیں عبادت گزاروں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کا ہم و غم صرف اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے، اپنے صرف فزیکل ڈیزائرز کو جو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی کا ہم و غم اس کا یہ ہوتا ہے. امام کہتے ہیں عبادت گزاروں میں بدترین انسان یہ ہے. آج کی دنیا مردوں کے اندر سے غیرت کو ختم کرنا چاہتی ہے، عورت کے اندر سے حیا کو ختم کرنا چاہتی ہے. عورت بے حیا ہو جائے تو سماج بے حیا ہو جاتا ہے، عورت برباد ہو جائے تو سماج برباد ہو جائے. امام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہم و غم اس کا بس یہی ہے کہ اپنے فزیکل ڈیزائرز کو پورا کرے بس، کیونکہ دنیا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، صبح شام یہ دنیا ہمیں اسی گول پر لگانا چاہتی ہے. فلم، سیریلز، ویب سیریز، فیس بک، انسٹاگرام، ہر چیز پہ صبح شام جس چیز کا اوور ڈوز دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ رومانس، شہوت. امام کہتے ہیں کہ عبادت گزاروں میں بدترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا ہم و غم صرف شہوت کو بنا لے. توجہ کیجئے گا، ہماری قوم، علی والی قوم، فاطمہ والی قوم، اہل بیت والی قوم علم سے کتنا دور ہو گئی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا شاید کہ دلتوں سے بھی اس وقت ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے ہم لوگ دلتوں سے بھی نیچے آ چکے ہیں ایجوکیشن لیول پر. وہ قوم جو علی والی قوم تھی. توجہ کیجئے گا کہ چھٹے امام کا جب زمانہ تھا، چھٹے امام کے زمانے میں، صلوات پڑھتے محمد تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ، تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے جو ہے مومنین کے لیے جگہ نہیں، کافی جگہ ہے یہاں پر، آپ لوگ آگے آ جائیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. یا علی. توجہ کیجئے گا، ایک بات یاد آ گئی تو بیان کر دیتا ہوں، پھر واپس سے آپ لوگ یاد دلانا میں کیا بول رہا تھا، کیونکہ بیچ بیچ میں صلوات اور یہ سب ہوتی ہے تو میں بھول جاتا ہوں مجلس کو. توجہ کیجئے، ایک لطیف بات ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمیں مجلسوں میں کیا کرنا ہے؟ جیسے مجلس میں اعلان ہوا کہ سب اٹھ کے ایک قدم آگے آ جائیں، ہے نا؟
ہمیں مجلسوں میں بھی یہی کرنا ہے. ہمیں اپنی نفسوں کو اٹھا کے حضرت زہرا کی طرف ایک قدم آگے لے جائیں. بس یہی کرنا ہے. جب اعلان ہوتا ہے کہ ایک قدم آگے آ جائیں، کچھ ہوتے ہیں وہ ایک قدم نہیں آتے، وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں تک آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے فرش ازاں پہ کچھ نفسیں اتنا بیتاب ہوتی ہیں کہ ایک مجلس ازاں میں وہ سفر طے کرتی ہیں جو بہت سارے عبادتوں میں 50 سال میں وہ سفر طے نہیں کر پاتے. وہ وہاں سے اٹھ کے حضرت زہرا کے قریب چلے جاتے ہیں. صرف دل کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، علم کی اہمیت کو سمجھیں. آج ہماری قوم، علمی معیار ہماری قوم کا جو ہے وہ بہت ہی نیچے چلا گیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک سیشن تھا، وہاں فیمنزم پہ گفتگو کرنے گیا تھا میں. وہاں پہ جو میڈیکل جو وہ ہے سیکشن ہے میڈیسن کا، وہاں پر مجھے بتائے کہ مولانا یہاں پر پورے اس ڈپارٹمنٹ میں آپ انگلی میں گن سکتے ہیں کتنے مومن ہیں. آج IIT میں، IIMs میں، انڈیا کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں، اولمپیاڈ کے ایگزامز میں، کمپٹیشنز میں ہم کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ ہم نے مجلس میں سنا انا مدینۃ العلم والیون بابوہا. رسول نے کہا میں مدینے کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ ہم کہاں ہیں اس شہر میں؟ ہیں ہم اس شہر کے اندر؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ علی بلاتے رہے کہ آ جاؤ شہر کے اندر اور ہم دروازے کو چوم کے اپنے گھر واپس چلے گئے؟ ہم نے نعرے تو بڑے لگائے. کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ اگر علی علم کا دروازہ ہیں، رسول شہر ہیں، تو ہم علم سے اتنا دور کیوں ہیں؟ ہمارا دین وہ دین ہے کہ خدا نے جب نبی کو پہلی وحی بھیجی قرآن میں تو پہلا جملہ خدا نے کہا اقرا، پڑھو. پہلا جملہ نبی نے کہا، نبی کو خدا نے کہا پڑھو. ہم نے صرف نقطے لگائے اس کے اوپر ثابت کرنے کے لیے کہ نبی جو ہے جاہل نہیں تھے. کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ نبی کے ماننے والے اتنے جاہل کیوں رہ گئے. اقرا، پہلا جملہ نبی نے کیا کہا؟ پڑھو. لیکن یہ قوم علم سے دور ہوتی رہی، علم سے دور ہوتی رہی، علم سے دور ہوتی رہی. آج سے 200 سال پہلے ایسی حالات نہیں تھے. 200 سال پہلے مسلمانوں کے پاس علم تھا، قدرت تھی، طاقت تھی. لیکن یہ 200 سال میں مسلمانوں کا اتنا ڈکلائن ہوا ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے. اور آج یہ ڈکلائن جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور قوم غفلت میں ہے. سب غفلت میں اپنی زندگی عامیانہ جی رہے ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، جیسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. سب ایوری بڈی سو کول، سب سٹیٹس کو میں زندگی جی رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اماموں کے زمانے میں، چھٹے امام کا جب زمانہ تھا تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو کیا تھا اس زمانے میں؟ عباسی حکومت کے زمانے میں روم سے فلسفی لوگ داخل ہوئے اور مسلم کنگڈم کے اندر سائنٹیفک سوالات ورود کرتے ہیں. فلسفیکل اور سائنٹیفک سوالات کا ورود ہوتا ہے. وہاں پر امام پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں 2 کنگڈمز آپس میں لڑ رہی تھیں، بنی عباس اور بنی امیہ. اس زمانے میں امام نے کیا کیا؟ امام نے اس زمانے میں علمی ریولوشن لایا. پولیٹیکل ریولوشن بہت بات کی بات ہے. ہم ہمیشہ کون ہارا کون جیتا اس پہ فوکس کرتے ہیں، یہ نہیں سوال کرتے کہ کلچرلی ہم لوگ اس وقت کہاں ہیں. اگر کسی کو ہرا بھی دیے، کسی کو جتا بھی دیے، کلچرلی کتنا تم آگے بڑھے.
اپنے طرف توجہ نہیں کرتے، دوسرے کو ہرانے کی طرف توجہ کرتے۔ پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں جب جابر بن حیان امام کے صحابی ہیں، دوسرے صحابی ہیں الجبرا میں، کیمسٹری میں، دیگر علوم میں، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان علوم کی فاؤنڈیشن رکھی جو آج تک استعمال ہوتی ہے۔ توجہ خوب انہوں نے اس زمانے میں کیا۔ اہل بیت کے چاہنے والے ہر زمانے میں اہل بیت سے ایک چیز چھینی نہیں جا سکتی تھی، وہ کیا تھا؟ وہ علم تھا ان کا۔ اہل بیت سے ایک چیز چھینی نہیں جا سکتی تھی، وہ کیا تھا؟ ان کا علم تھا۔ پولیٹیکل پاور چھین سکتے تھے لیکن ان کا علم و تقدس کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ جس قوم کے پاس علم ہو اس قوم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو قوم جاہل ہو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہماری قوم آج علم کے میدان میں کہاں ہے عزیزان گرامی؟ کہاں ہے؟ اور اگر آگے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہندوستان میں آئی آئی ٹی میں، آئی ایم سی، ہندوستان کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں 1% بھی مومنین نہیں ہے؟ کیوں 0.1% بھی ہم لوگ نہیں موجود ہیں؟ کس کے ماننے والے؟ علی کے ماننے والے۔ کس کے ماننے والے؟ حسین کے ماننے والے۔ اور آج علمی معیار اس قوم کا یہ لیول پر ہے۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، آج ایران مقابلہ کر رہا ہے امریکہ کا۔ ایران جو امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے؟ کس وجہ سے امریکہ ایران کو نہیں ہرا پا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے جوان آج علم سے آراستہ ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہمیں نیوکلیئر بوم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جوان نیوکلیئر بوم سے زیادہ بھاری ہیں۔ توجہ کیجئے کیسے جوان؟ سنیں، ایران کے جوانوں کو واہ واہ کرنا آسان ہے، ہندوستان میں وہ جوان پیدا کرنا سخت ہے جو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ توجہ کیجئے، شہید احمدی روشن نیوکلیئر سائنٹسٹ، 26-27 سال کی عمر ہے، جوانی کا علم ہے۔ دنیا کی جتنی کنٹریز ہیں تمام کنٹریز نے سٹیزن شپ آفر کیا ہے، آ جاؤ ہماری کنٹری میں۔ ٹھوکر ماری ان کی سٹیزن شپ کو، کہا میں امام زمانہ کی سٹیزن شپ لے کے بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سنیں جذبہ، سنیں، ہر کنٹری سامنے آفر کر رہی ہے۔ پاکیزگی اس شخص میں اتنی ہے کہ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں نے اس جوان کو کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں دیکھا۔ نیوکلیئر سائنٹسٹ، میں نے کبھی اس جوان کو کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں دیکھا۔ ایران اور امریکہ جو تھے وہ 1979 سے پہلے دوست تھے، الائز تھے، اتنے زیادہ کہ جیسے آج اسرائیل اور امریکہ ہے، ان کے بیچ میں کانٹریکٹ تھا کہ اگر کوئی ایران پہ حملہ کرے گا تو امریکہ اس پہ حملہ کر دے گا، اتنے نزدیک تھے۔ توجہ کیجیے، ایران میں نیوکلیئر پلانٹ امریکہ نے بنایا، نیوکلیئر پلانٹ امریکہ نے بنایا تھا، لیکن جب چلے گئے تو ٹیکنالوجی لے کے چلے گئے، کسی کو کچھ آتا تو تھا نہیں۔ ایران نے 15 سال کوشش کی رشیا کے ساتھ کہ رشیا کے ساتھ مل کے نیوکلیئر پلانٹ کو چلا لے، تو رشیا جو ہے آج کل پرسوں کرتا رہا، 15 سال نکل گئے۔ آیت اللہ خامنائی نے تمام نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے جو ان کو بلایا، اور نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بلا کے آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، دشمن سے مدد کا بھروسہ مت رکھنا کبھی، دشمن کبھی بھی مدد نہیں کرے گا، دشمن نہیں چاہتا کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے رہو، ہمیشہ چاہتا ہے کہ تم وہ تمہارا سہارا لیتے رہیں اور تمہیں یہ لگتا رہے کہ تم ان کے سہارے کی وجہ سے کھڑے ہو۔ کاش میں سمجھا پاؤں اس بات۔ کہاں نہیں کریں گے،
تو جتنے بزرگ وہاں بیٹھے تھے ہنسنے لگے، نعوذ باللہ یہ کہنے کے لیے کہ آیت اللہ خامنہ کو کیا پتا کہ ہم کیسے امریکہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے یہ سائنس کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کو کیا پتا، بوڑھا آدمی ہے۔ وہیں پر شہید احمدی روشن سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کے والد بیان کرتے ہیں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ گھر گئے، گھر جانے کے بعد اپنی زوجہ سے اجازت لی، کہا میں لباس اپنا چاہتا ہوں جمع کر کے یہاں سے چلا جاؤں، آج سے میں اپنی آفس میں ہی رہوں گا اور ہفتے میں صرف کچھ گھنٹے کے لیے گھر آؤں گا آپ لوگوں سے ملنے کے لیے بس۔ اپنے والد سے اجازت لی، والدہ سے اجازت لی اور اپنی زوجہ سے اجازت لی۔ کہا، توجہ سے سنیں جوان، کہا نائب امام یہ چاہتے ہیں کہ میں نیوکلیئر پلانٹ کے جو یورینیم ہیں ان کے اندر اتنے سینٹریفیوجز تک پہنچا دوں کہ وہ نیوکلیئر پلانٹ چل پڑے، کیونکہ میرے نائب امام نے مجھ سے یہ چاہا ہے۔ میری زندگی کا بس اب ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ نیوکلیئر پلانٹ کو میں چلا دوں بس۔ آفس گئے، جوانوں کی، متدین جوانوں کی، دیندار جوانوں کی، نیوکلیئر سائنٹسٹ کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی، صبح شام محنت کرے، اہل بیت کا توسل کیا۔ 5 سال میں ایران کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو وہاں پہنچا دیا کہ دنیا میں صرف 5 کنٹریز اس وقت ہیں جو نیوکلیئر انرجی کو وہ لیول پر وہ سینٹریفیوجز تک چلا پاتے ہیں۔ 5 کنٹریز صرف 5 سال میں۔ ایک جوان جب اسے احساس ہوا کہ نائب امام مجھ سے یہ چاہتے ہیں، اس نے اپنی پوری طاقت اور توانائی اس میں لگا دی اور ایران کو دنیا کی ٹاپ 5 کنٹریز میں پہنچا دیا۔ ہمارے جوان کب ایسے بنیں گے؟ توجہ۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ سیستانی سے کئی بار زیارت پہ ملاقات ہوئی میری، جب بھی زیارت پہ جاتے ہیں تو ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ ہر بار انہوں نے ہندوستانی جوانوں سے ایک چیز طلب کی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جوان مومنین علم اور قدرت کو اپنے ہاتھوں میں لیں، بس علم و قدرت کو اپنے ہاتھوں میں لیں۔ احمدی روشن کو جب یہ پتا چلا کہ نائب امام میرے چاہتے ہیں کہ میں نیوکلیئر سائنٹسٹ بنوں، میں ایران کی نیوکلیئر انرجی کو وہاں پہنچا دوں، تو انہوں نے اپنا سب کچھ اس پر نثار کر دیا۔ ہمارے جوان کب سمجھیں گے کہ آپ کے نائب امام آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ گلیوں میں نہ بھٹکو، آپ چائے کی دکان پہ نہ بیٹھو، آپ کے نائب امام آپ سے چاہتے ہیں علم و قدرت کو اپنے ہاتھوں میں لو۔ جب تک ہماری قوم علم و قدرت کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے گی تب تک ہم مجبور قوم نظر آئیں گے۔ اس قوم کی مشکل کا حل مولا کائنات نے ایک جملے میں بیان کیا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں العلم سلطان، علم قدرت ہے، نالج از پاور۔ دنیا میں پہلی ذات ہے جس نے کہا نالج از پاور۔ مولا علی سے پہلے لوگ کہتے تھے حکومت میں پاور ہے، اسلحوں میں پاور ہے، کنگڈم میں پاور ہے، الگ الگ لوگ الگ الگ تحلیل کرتے تھے۔ میرے مولا نے کہا العلم سلطان، علم میں پاور ہے۔ جوان اپنے ہاتھوں پہ لکھ لے، دیواروں پہ لکھ لے، گھر میں لکھ لے، بستے پہ لکھ لے، ہر جگہ اس جملے کو لکھ لے، کیونکہ یہ جملہ میری قوم کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ العلم سلطان، علم قدرت ہے۔ من وجدہ سال بہ، جس نے علم کو حاصل کیا وہ غالب ہوگا۔ من لم یجد ہو، جس نے علم کو حاصل نہیں کیا سیل علیہ، دوسرے اس پر غالب ہوں گے۔ مولا علی نے 2 سٹیٹ بتائی ہے، علم تمہارے پاس ہے تم غالب ہوں گے،
علم تمہارے پاس نہیں ہے، دوسرے غالب ہوں گے، تم مغلوب ہوں گے، کوئی تیسری پوزیشن نہیں ہے۔ آج اگر ہماری قوم غالب ہے اس کا مطلب علم ہمارے پاس ہے، اور مغلوب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے۔ یا ہم غفلت کی خواب میں بس ایسے ہی لیٹے رہیں، سوئے رہیں، آنکھ بند کر لیں، یا ہم بیدار ہوں۔ ایران میں توجہ کیجئے، نیوکلیئر کچھ انجینئرز آئے تھے جرمنی سے۔ کل میں نے بیان کیا تھا اسے؟ نہیں کیا تھا نا؟ میں پوچھتا رہوں گا آپ لوگوں کو، الرٹ کتنے پتہ چلتا رہے گا۔ ایران میں کچھ انجینئرز آئے تھے جرمنی سے۔ جب وہ جرمنی سے انجینئرز آئے تھے، انہوں نے ایرانین انجینئرز نے بتایا، دیکھو ہم بائیو ٹیکنالوجی میں اس وقت دنیا میں 7ویں نمبر پر ہیں، نینو ٹیکنالوجی میں اس وقت دنیا میں 9ویں نمبر پر ہیں، اور اس ٹیکنالوجی میں ہم یہاں پہنچ گئے، اور جتنے دنیا میں سائنٹیفک ریسرچ ہوتے ہیں، ریسرچ پیپرز لکھے جاتے ہیں، کینیڈین انسٹیٹیوٹ کہتی ہے کہ دنیا سے 18 ٹائمز ایران فاسٹر چل رہا ہے۔ یہ خود نہیں کہہ رہے ہیں، کینیڈین انسٹیٹیوٹ کہہ رہی ہے، سائنٹیفک ریسرچ میں اس وقت ایران 18 ٹائمز فاسٹ چل رہا ہے۔ جرمنی کے انجینئرز کو ایرانین انجینئرز بتاتے رہے، ہم لوگ یہاں پہنچ گئے، یہاں پہنچ گئے، یہاں پہنچ گئے۔ جو پیغام ہے اس پہ جوان توجہ کیجئے گا۔ ان لوگوں نے کہا، جرمن انجینئرز نے، تم پہ سینکشنز لگے ہیں، اس کے بعد تم اتنا آگے بڑھ گئے، سوچو سینکشنز نہیں ہوتے تو تم کہاں پہنچ جاتے۔ یہ بول رہے تھے، آیت اللہ خامنہ ای سن رہے تھے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ اگر سینکشنز نہ لگے ہوتے تو ہم کہیں نہیں پہنچتے۔ کیا کہا؟ اگر سینکشنز نہ لگے ہوتے تو ہم لوگ کہیں نہیں پہنچتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب پانی میں ڈوبتا ہے تب ہاتھ پیر مارتا ہے، کہیں نہیں پہنچتے۔ شہید مطہری کہتے ہیں کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے ایک زندہ دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر زندہ دشمن نہیں ہوتا تو ہر انجمن ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہے، کیوں باہر والوں سے لڑنے کے لیے انرجی نہیں ہوتی تو ساری انرجی اپنی خود میں ہی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک زندہ دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، اب بیدار ہوں گے یا تھوڑے سال اور رکیں گے؟ کچھ اور سال رک جائیں۔ آیت اللہ خامنہ ایک مثال دیتے ہیں، اس مثال کو آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں، جوانوں کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ریس لگ رہی تھی، ایک ریس، تھوڑا سا پانی لے لیجئے گا، معذرت چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک ریس چل رہی تھی، توجہ کیجئے، ریس چل رہی ہے۔ ریس میں کیا ہوتا ہے؟ سب گاڑیاں 100 سال سے 100 کی سپیڈ سے چل رہی ہوئی، یہ بھائی صاحب سوئے تھے 100 سال، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو بھی ریس میں بھاگنا ہے، 100 سال سے سو رہے تھے۔ اچانک ایک مولانا آئے، ان کو کہا بھائی اٹھو، تم کو بھی بھاگنا تھا، 100 سال سے سو رہے تھے۔ تو اٹھ کے بولتا، اچھا مجھے بھاگنا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے لگا کہ سب فری میں ملنے والا ہے، جس کو ملے یوں وہ کام کرے کیوں؟ جب سب فری میں ملنے والا ہے تو کام کیوں کرے کوئی انسان؟ ہم نے تو سب آپ کو فری میں دے دیا ہے، کلین چٹ سب کو پاس، تو محنت کیوں کریں گے؟ یہ مولانا نے آئے، سب کو اٹھائے، بولے بھائی بھاگنا ہے، تم کو بھی ریس میں لڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، 100 سال سے یہ جو لوگ ہیں یہ 100 کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے، یہ اچانک اٹھا، اب یہ اگر یہ 100 کی سپیڈ سے گاڑی چلائے جو آج کی دنیا کی سپیڈ ہے،
اور یہ 100 سال تک بھی گاڑی چلاتا رہے تو کیا ان تک پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے، کیونکہ 100 سال سویا تھا، اب اس کو گاڑی 200 کی سپیڈ میں چلانی ہوگی۔ جب 200 کی سپیڈ میں گاڑی چلائے گا تو 50 سال کے بعد جا کے وہاں پہنچے گا۔ لیکن پہلا قدم اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ارادہ کرے کہ دنیا 100 کی سپیڈ سے چل رہی ہے، مجھے 200 کی سپیڈ سے چلنا۔ وہ 8 گھنٹہ کتاب کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مجھے 12 گھنٹہ پڑھنا ہے۔ جب مومن یہ ارادہ کرے کہ اسے 8 گھنٹہ نہیں 12 گھنٹہ، اسے 200 کی سپیڈ سے چلنا ہے، تو خدا اس فاصلے کو جو 50 سال کا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے 10 سال میں سمیٹ دے گا۔ جس دن مومن ارادہ کر لے، حدیث آیت قرآن کی 20 ایسے جو صابر ہوں وہ 200 پہ بھاری ہوتے ہیں۔ جس دن ارادہ کر لے، حضرت یوسف بھاگے تھے نا، کل پڑھا تھا میں نے، نہیں پڑھا تھا۔ جب زلیخا حضرت یوسف کے پاس آئی تو زلیخا سے بچنے کے لیے یوسف بھاگے۔ توجہ کیجیے، ادھر میری طرف توجہ کیجیے آپ لوگ۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، اتنا آپ لوگ کا ٹینشن ویک ہے انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے کہ جیسے کچھ سیکنڈز کا لیپس ہوتا ہے فوراً دھیان جو ہے۔ آپ میری طرف توجہ کیجیے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں بھول گیا میں کیا پڑھ رہا تھا۔ جی جناب یوسف کا پڑھ رہا تھا میں۔ توجہ کیجیے، حضرت یوسف جو ہیں، حضرت یوسف جب زلیخا ان پر حملہ کرتی ہے تو یوسف بھاگتے ہیں، ہے نا۔ یوسف جانتے تھے کہ 7 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں، پھر بھی یوسف بھاگے۔ کیوں بھاگے؟ کیونکہ یوسف جانتے تھے بھاگنا کام میرا ہے، بند دروازوں کو کھولنا کام خدا کا ہے۔ کاش جوان سمجھ جائیں، واہ واہ کہتے ہیں، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ یوسف جانتے تھے بھاگنا میرا کام ہے، آج کا جوان سمجھ جائے محنت آپ کا کام ہے، راستوں کو کھولنا خدا کا کام ہے۔ کاش جوان یہ سمجھ جائیں۔ عزیزان گرامی، آج جو زمانہ ہے، 2 قسم کی نالج ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں جوان۔ پہلا تو یہ کہ قوم کے اندر ایک جنون پیدا ہو کہ ہمیں علم میں آگے بڑھنا ہے۔ جو پیس ہمارا چل رہا ہے بہت ہی برا ہے، بہت برا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے، 10 سال پہلے کامیاب وہ ہوتے تھے جو 10ویں 12ویں اور 15ویں میں ڈگری میں اچھے مارکس لاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایجوکیشن جو تھا وہ ڈگری سینٹرک تھا، آپ نے ڈگری لینی تھی 20 سال پہلے۔ اب ڈگری لینے کے بعد آپ بھٹکتے ہیں، آپ کو کوئی جاب نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ ڈگری سینٹرک نہیں رہا، آپ 20 سال پہلے والی پڑھائی کر رہے ہیں۔ آج زمانہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے، آج زمانہ یہ ہے کہ 12ویں کے بعد کامن انٹرنس ایگزامز ہوتے ہیں، یعنی اسٹیٹ کے درمیان لوگوں کے انٹرنس ایگزام ہوتے ہیں۔ ان میں جو سب سے اچھے بچے ہوتے ہیں وہ سب سے ٹاپ انسٹیٹیوٹ تک پہنچتے ہیں۔ جب وہ ٹاپ انسٹیٹیوٹ تک پہنچتے ہیں تو نیچرلی وہ ٹاپ 1 2 5 10% میں آ جاتے ہیں، تو وہ سیکیور ہو جاتے ہیں۔
کمپیٹیٹیو ایگزامز دینے کے بعد 12ویں میں اچھے مارکس آئے لیکن کامن انٹرنس ایگزام میں اچھے مارکس نہیں آئے تو آپ کو اچھے ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں جگہ نہیں ملے گی. اگر ہماری قوم, توجہ سے سنیے, آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہر سال ہماری قوم کے 20 بچے, 30 بچے, 40 بچے, جو آپ کی قوم کے سب سے زیادہ ہونہار اور ٹیلنٹڈ بچے ہیں, کس طریقے سے ہم انہیں ہندوستان کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ تک پہنچائیں. یہ جنون ہونا چاہیے قوم میں, کیسے ہم ان کو ٹاپ انسٹیٹیوٹ تک پہنچائیں. اس کے لیے آج جو دنیا میں ہائیبرڈ ایجوکیشن کا سسٹم آ گیا ہے, اب جو بھی, یہ میں ایک نظریہ, اس کے علاوہ اور بھی نظریے, ایک نظریہ بیان کر رہا ہوں. آج 8ویں کے بعد بچوں کو لوگ اسکول سے نکال دیتے ہیں. 9ویں سے لے کے 12ویں تک انہیں کامن انٹرنس ایگزامز کی تیاری کراتے ہیں 4 سال. یعنی 9ویں سے بچہ جو ہے وہ کامن انٹرنس ایگزام کی تیاری کر رہا ہے. کب ہونے والا ہے وہ؟ 12ویں کے بعد. ہمارا بچہ تو 12ویں پاس کرنے کے بعد بھی اسے پوچھتے ہیں کیا کرنے والے ہو, تو کہتا مجھے نہیں معلوم. وہ 9ویں سے شروع کرتے ہیں. اچھا مولانا, آج ہمارے بچوں کو کچھ معلوم نہیں ہے. سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ معلوم نہیں ہے, کوئی بتاتا نہیں ہے. IPL میں سب سے مہنگا کھلاڑی کون سا بکا ہے؟ کون بکا بولیں؟ پتا ہے نا, سب کو پتا ہے. کیوں؟ آپ نے یہ ڈھونڈا, آپ کو یہ ملا. آپ نے وہ نہیں ڈھونڈا, آپ کو وہ نہیں ملا. آج سب چیزیں آن لائن ہیں, آپ سرچ کریں کامن انٹرنس ایگزامز کی تیاری کس طریقے سے کی جاتی ہے. ہائیبرڈ ایڈوکیشن ہے. سالانہ پہلے بہت مہنگا تھا, اب سالانہ 3 سے 4 ہزار روپے کورس کے فیس ہوتے ہیں سالانہ. آن لائن ایڈوکیشن پورا نظام ہے. ایوری ویکینڈ ایگزامز ہوتے ہیں. بیسٹ انڈیا کے ٹیچرز پڑھاتے ہیں. آپ کو فوکسڈ بتاتے ہیں کہ دیکھو کامن انٹرنس ایگزام میں آپ کو یہ 5 چیزوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. فائنلی آپ کے یہ 5 ایگزامز دینے ہیں. اگر یہ پاس ہو گئے تو یہ بنو گی, یہ پاس ہو گئے تو یہ بنو گی, یہ پاس ہو گئے تو یہ بنو گے. آپ کو سب کی تیاری کرنی ہے. 8ویں کے بعد سے وہ اتنا فوکسڈ ہیں. وہ کون سے امام کے منتظر ہیں کہ اتنی محنت کر رہے ہیں, اور ہم کون سے امام کے منتظر ہیں کہ بالکل بھی محنت نہیں کر رہے. جون پور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اس گاؤں کا نام ہے مدھوبتی. گوگل کریے گا آپ کو پتا چل جائے. کیا نام ہے؟ مدھوبتی. 51 گھر ہیں اس گاؤں میں. 51. اس 75 معذرت چاہتا ہوں, اس گاؤں میں 75 گھر ہیں. کتنے؟ 75 گھر میں 51 آفیسر ہیں. 51 IAS آفیسر. ہمارے یہاں کتنے ہیں؟ ہمارے یہاں کتنے ہیں؟ علی والی قوم ہے نا. نعرہ لگانا اعلان ہے کہ میں علی والا ہوں, لیکن علی نے یہ بھی کہا کہ اپنے عمل سے ایسا بنو کہ میرے لیے زینت بنو. کس فیلڈ میں آج ہم لوگ ایسے ہیں کہ علی کو کہہ سکتے ہیں, وقت کے امام کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے زینت ہیں؟ چھوٹا سا گاؤں ہے, کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہے. اس گاؤں کے بچے جنون کی کیفیت میں پڑھائی کرتے ہیں. اس گاؤں میں کچھ گھر ہیں جہاں پر IAS آفیسر نہیں ہے, گھر سے باہر نہیں نکلتے شرم کے مارے, کیونکہ ہمارے بچے نہیں بن پا رہے. ان کے یہاں کمپٹیشن کس بات کا ہے؟ اس بات کا. ہمارے یہاں کمپٹیشن کس بات کا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. راضی ہو جاتے ہیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کمپٹیشن کے ذریعے سے. عزیزان گرامی, یہ سب چیزوں کی روٹ وجہ یہ ہے کہ ہم وقت کے امام کے ظہور کی طرف توجہ ہماری نہیں. جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم توجہ کیجئے گا, ہم سب امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں, ہے نا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام آئیں گے تو میں سپاہی بنوں گا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں آج سپاہی بنوں گا تو کل امام آئیں گے. ہم سب سپاہی بننا چاہتے ہیں, لیکن سپاہیوں جیسا بیہیویئر ہمارا نہیں ہے. سپاہی ایسے نہیں ہوتے.
سپاہی کا روٹین ہوتا ہے اٹھنے کا بیٹھنے کا. میں جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, والدین کو ایک پیغام, خواتین بھی سن رہی ہیں, میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سنیں, آپ کی زندگی کی ایجز کو آپ کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. پہلے 7 سال جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے, اس سے محبت کا اظہار کریں, اس کے ساتھ کھیلیں, اس کے وقت گزاریں, بچوں کو محبت دیں. 7 سے 14 سال بچے کی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب بچے کو اچھا نہیں لگتا آپ اسے بچہ کہیں. 8-9 سال کا بچہ رہتا ہے, اسے لگتا ہے کہ اس کی بھی ویلیو ہے, ہی آلسو انڈرسٹینڈس تھنگس, اس کی بھی کچھ نظریے ہیں, وہ اپنی رائے دے, وہ اس کو اپنی شخصیت لگتا ہے کہ آئی ایم آلسو سم تھنگ, اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی. اسی ایج میں ہم سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں, بچوں کو اتنا ڈانٹتے ہیں, اتنا ان کا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں کہ بچوں کو لگنے لگتا میں کچھ نہیں ہوں. جبکہ یہ ایج میں آپ کو اسے احساس دلانا ہے کہ یو آر سم تھنگ, یو آر ویری امپورٹنٹ, آپ کے اندر ہے قابلیت, آپ کر سکتے ہو. آپ کو اس کی پرسنالٹی کو بلڈ کرنا تھا یہ ایج میں 7 سے 14. اب جو ہے 14 سے 26 سال کی جو زندگی ہے, کیونکہ کرنٹ کریکولم کے حساب سے میں بیان کر رہا ہوں, 13 سے 26 سال کی زندگی یا 27 سال کی زندگی آپ کے بچوں کے لیے میک اور بریک کی زندگی ہے. اگر 13 سے 26 سال آپ کے بچوں نے محنت کی تو وہ اس مقام پر پہنچیں گے کہ بچی ہوئی زندگی اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اگر 13 سے 26 آرام کیا, محنت نہیں کی, تو 26 سے لے کے آخری عمر تک محنت کرنی پڑے گی. محنت تو کرنا ہے, یا 13 سے 26 کتاب کے ساتھ کر لو, یا 26 کے بعد آپ باہر جا کر دھوپ اور گرمی میں کرنا. 13 سے 26 قوم 13 سے 26 سال کے جوانوں کے وقت کو رسومات میں ضائع نہ کرے. وہ آئیں مجلس میں, لیکن اتنے دیر کے لیے آئیں کہ ایک مجلس سنیں, روئے امام حسین کے لیے, گریہ کریں حضرت زہرا کے لیے, لیکن بچا ہوا پورا وقت کتاب کے ساتھ گزاریں. ہر درس کھولے, جب درس ختم ہونے وہ 2 منٹ کے مصاحب انٹرنیٹ پہ سن لے, پھر روئے, پھر پڑھے. 13 سے 26 سال کی عمر, اکثر وقت اگر اس کا ضائع ہو جائے تو یہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مولانا یہ سب کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں. 13 سے 26, جب 27 سال کا یہ بچہ ہو جائے, ایگزامز کو کریک کر لے, IAS بن جائے, IIT میں ہو, IIMs میں ہو, ہندوستان کی ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں بڑے کمال کر رہا ہو, وہ جب مجلس میں آئے اسے اس لائق بناؤ کہ جب مجلس میں آئے تو ہر انسان کہے ارے یہ شیعہ ہے, یہ شیعہ ہے, یہ شیعہ ہے, یہ شیعہ. یعنی امام کے لیے زینت بننے کے لیے 13 سے 26 علم کے لیے جنون کی طرح, پاگلوں کی طرح علم کے پیچھے پڑ جاؤ. 3 چیزیں کرنی ہیں. ایک, جوانوں میں محنت کا جذبہ, جو میں پہلے 2 دن اسی بات کو بلڈ کرنا چاہتا. جوانوں میں محنت کا جذبہ. میں محنت کروں گا, میں حضرت زہرا کو خوش کرنے کے لیے محنت کروں گا, میں وقت کے امام کو راضی کرنے کے لیے محنت کروں گا, میں پڑھوں گا, میں ایسا ڈگری لاؤں گا کہ میں بی بی کو گفٹ کر سکوں کہ بی بی یہ ڈگری میں نے آپ کی خدمت کے لیے لیا. وہ جذبہ لے کے ہیں جوان. دوسرا, کمیونٹی سپورٹ دے. ہمارے کمیونٹی کے ریسورسز کو ان کاموں میں لگائیں, پازیٹیو چیزوں کے اندر لگائیں, لائبریریز کریٹ کریں, اپنے لیے ایکسلنس سینٹرز بنائیں, بچوں کے لیے ایجوکیشن ہبز بنائیں, لائبریریز بنائیں. چھوٹے چھوٹے گھر نہیں پڑھ پاتے خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے پڑھائیں انہیں, ان کے لیے سینٹرز بنائیں, ان کو دیں فیسلٹیز, ان کو دیں ایجوکیشن کے لیے جو بیسٹ فیسلٹیز ہو سکتی ہے دیں. آپ کی ذمہ داری ہے, قوم کی ذمہ داری ہے.
دوسری چیز یہ ہے کہ قوم اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ قوم کے اندر کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرے. گھر کے اندر ماحول بنائے محنت کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ بیٹھا ہوا پیر پہ پیر ڈالے ہوئے تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھ رہا ہے, پھر اگلا پروگرام دیکھ رہا ہے, پھر یہ دیکھ رہا ہے, پھر وہ دیکھ رہا ہے, پھر IPL دیکھ رہا ہے, بچے کو بولتا پڑھائی کرو پڑھائی کرو. گھر کے اندر محنت کا ماحول بناؤ. گھر کے اندر محنت کا ماحول نہیں ہے, بچہ کیسے محنت سیکھے گا؟ کہاں سے سیکھے گا محنت کرنا؟ عزیزان گرامی, بچے چھوٹے چھوٹے غریب ملک, غریب گاؤں سے, ابھی میں جلال پور گیا تھا, وہاں پر ایک فیملی بہت ہی غریب, مجھے بتایا گیا, میں ملا نہیں ان لوگوں سے, مجھے بتایا گیا حتیٰ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اسکول جائیں, لیکن وہ جاتے تھے, پڑھائی کیا. پہلے اٹیمپٹ میں بچی نے نیٹ کلیئر کیا. غریب گھر کے بچے. محنت کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا. ہم نے دین کے ساتھ جو ایک بہت بڑا ظلم کیا وہ یہ کیا کہ دین کو ہم نے آخرت کے لیے رکھا ہے, دنیا کے لیے ہم دنیا کے قانون پر عمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیونکہ دین اس دنیا کے لیے آیا تھا یہ نہیں سمجھ پائے ہم لوگ. دین اس دنیا کے لیے آیا تھا, آخرت کے لیے ہوتا تو آخرت میں ہی پیدا کرتا خدا. ایک شخص مولا کائنات کا زمانہ ہے, وہ آ کے کہتا دنیا بہت بری ہے, علی کو سکھانے آ رہا, دنیا بہت بری ہے. علی نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتا میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی. علی کہتے ہیں اگر دنیا بری ہوتی تو خدا اپنے سب سے بہترین نبی کو اس دنیا میں نہ بھیجتا. یہ دنیا پہ دین آیا ہے ہمیں اس دنیا میں کامیابی عطا کرنے کے لیے. ہم نے دین کو چھوڑ دیا, کیونکہ دین کو چھوڑ دیا نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہوتے. مولانا کلب صادق صاحب ایک جملہ کہتے تھے, بہت ہی اچھا جملہ ہے, وہ کہتے تھے مسلمان اس دنیا میں اس لیے مار کھاتا ہے کیونکہ مسلمان ہے, اور آخرت میں اس لیے مار کھائے گا کیونکہ مسلمان نہیں. عجیب عجیب کہتے ہیں پیراڈاکس ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس دنیا میں مسلمان نہیں ہے. توجہ کیجئے. بس عزیزان گرامی, ہمیں دین سے کیا حاصل کرنا ہے؟ دین سے ہمیں دنیا کے جینے کا طریقہ. محنت ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں بڑا گھر بنانا ہے. صرف مومن بڑا گھر بنائے مشکل نہیں ہے, لیکن مومن محنت اس لیے کرتا ہے کیونکہ میں کھڑا ہوں گا تب میں دوسروں کو اٹھا سکوں گا. توجہ کیجئے. ایک واقعہ ملتا ہے, کچھ علماء نے پڑھا ہے, ایک واقعہ ملتا ہے, ایک پرندہ تھا, وہ ایک دوسرے پرندے کو جسے وہ کھاتا ہے اسے غذا کھلاتا ہے. اسے غذا لا کے اس کے چونچ میں ڈالتا ہے, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے پرندے کا, اس کو لا کے غذا دیتا ہے. یہ پرندے کا بچہ غذا کھاتا ہے. ایک شخص وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے, کھڑا ہوا دیکھتا ہے, کہتا ہے اگر خدا چاہے تو اپنے دشمن کے ہاتھوں سے بھی غذا کو پہنچا سکتا ہے. گھر چلا جاتا ہے, کہتا ہے خدا چاہے گا تو مجھے پہنچا دے گا. خدا نے نبی کو اس کے گھر بھیجا اور کہا جا کے اس شخص سے کہہ دو کہ خدا چاہے تو بے شک پہنچا دے, لیکن خدا تمہیں اس مجبور پرندے کی طرح نہیں دیکھنا چاہتا جو رکا ہے کوئی آ کے دے دے. خدا اس مضبوط پرندے کی طرح دیکھنا چاہتا ہے جو دوسروں کو چاہے دشمن بھی ہو ان کی چونچ میں جا کے غذا ڈال. خدا نے کیا کہا قرآن میں, مما رزقناہم, اس میں سے دو جو خدا نے دیا ہے. خدا نے نہیں بولا اس میں سے لو, خدا نے کہا اس میں سے دو. مومن وہ ہو جو دینے کی صلاحیت پیدا کرے. جب تک خود کامیاب نہیں بنے گا, خود قدرت مند نہیں بنے گا, خود طاقتور نہیں بنے گا, جب تک کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی, آخری چیز بیان کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. کچھ ایجوکیشن ایسے ہیں جو آپ کو اچھی نوکری دلا دیں گے لیکن قدرت نہیں دلاتے. آپ کی خود کی زندگی ہو سکتا ہے آپ غریبوں کی مدد کر دیں, پیسہ آپ کے پاس آ جائے تو, لیکن قدرت آپ کے پاس نہیں ہوتی. لیکن کچھ ایجوکیشن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک سائن سے 10,000 لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی.
علی والے کوشش کریں ان فیلڈز میں جانے کے لیے جہاں قدرت آپ کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ قدرت آپ اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے تو دشمن اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ مولانا آپ بھی کہتے ہو قدرت حاصل کرو، جو دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں قدرت ان لوگ حاصل کرو، تو کیا قدرت کی جنگ ہے؟ توجہ ہے؟ تو فرق کیا ہوا؟ فرق ہے، سنیں، طاقتور درخت بھی ہوتا ہے اور طاقتور مگرمچھ بھی ہوتا ہے۔ مگرمچھ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا دوسروں کو دبوچتا ہے، دوسروں کو کھاتا ہے، دوسروں کو پریشان کرتا ہے۔ درخت جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا سایہ دیتا ہے، اتنا پھل دیتا ہے۔ علی والے طاقتور اس لیے بننا چاہیے کیونکہ وہ علی والے حسین والے ہیں، جہاں ہوں گے درخت بنیں گے، سایہ دیں گے، پھل دیں گے۔ جب ان کی آفس میں کوئی آئے گا تو کبھی پوچھیں گے نہیں کہ تم کس قوم کے ہو، بلکہ یہ پوچھیں گے ضرورت مند ہو کہ نہیں۔ علی والے حسین والے، حسین کون ہیں؟ حسین وہ ہیں جب دشمن کی فوجیں آئیں تو پانی ختم ہو گیا تھا ان کے پاس، ایک شخص اس حالت پہ تھا کہ وہ مرنے والا تھا، امام حسین نے خود مشکیزہ اٹھایا اور اسے پانی پلایا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ کس کو؟ یہ وہ شخص ہے جو کل لڑنے والا ہے، حسین وہ ہے۔ تو ہمارے جوان اگر قدرت آپ اپنے ہاتھوں میں نہیں لوگے تو وہ لیں گے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، جو آپ کو پنچر والا بنانا چاہتے ہیں، وہ قدرت اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ اور وہ اس لیے لیں گے کیونکہ ہمارے جوان ٹھالی گھوم رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی ان کے لیے گول نہیں ہے، کوئی امام کے لیے کام کرنے کی تمنا نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، العلم سلطان من وجدہ سال علیہ ومن لم یجدہ سیل بہ۔ امام نے کہا من وجدہ سال بہ، علم حاصل کرو۔ علم نہیں حاصل کرو گے مغلوب رہو گے، علم حاصل کرو گے قدرت تمہارے ہاتھوں میں رہے گی۔ میزائل جو مارا ایران نے، کیسے مارا؟ پڑھا تھا نا میں نے، یہ پڑھا تھا نا، میزائل والا تو پڑھا تھا میں نے، تعویذ والا نہیں پڑھا تھا؟ خیر نہیں پڑھا تو پھر پڑھ دیتا ہوں میں آخری چیز کہہ رہا ہوں، گھڑی جو ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایران نے جو میزائل ماری وہ 1000 کلومیٹر دور گئی تھی، یہ پڑھا تھا کل میں نے، 1000 کلومیٹر دور عین الاسد پہ گئی، عین الاسد پہ 1000 کلومیٹر دور گئی، لیکن وہ کیسے گئی؟ صرف نعرہ لگا کے بٹن دبا دیا تو چلی گئی؟ نعرہ لگانا اچھی چیز ہے، لگانا چاہیے، کیوں؟ ایمان کو تازہ، لیکن نعرہ لگانے میں ایک پرابلم بھی ہے کہ آپ اعلان کر رہے ہو کہ میں علی والا ہوں، پھر ویسا ہونا بھی پڑے گا۔ آپ اعلان کر رہے ہو نا میں علی والا ہوں، تو ویسا بننا بھی پڑے گا۔ نعرہ یعنی اعلان۔ ان لوگوں نے بٹن دبایا، 1000 کلومیٹر دور میزائل گئی، عین الاسد پہ جا کے لگی، ایک بلڈنگ بیچ میں تھی، چاروں طرف اس بلڈنگ کے وہ میزائل گری، بلڈنگ پہ نہیں گری۔ اتنی ایکیوریسی تھی کہ دشمن کو میزائل مارا اور یہ بتا کے مارا کہ اس بار جان لینے کے لیے نہیں مارا ہے، صرف ڈرانے کے لیے مارا۔ اب سنیں ایمان کسے کہتے ہیں۔ میزائل مار دیا، کیسے مارا؟ یہ لوگ سب سوئے تھے، تعویذ باندھ کے رات کو سوئے، جب صبح اٹھے تو دیکھا میزائل ہی میزائل ہے، ہر جگہ میزائل، بٹن، ٹیکنالوجی، سب۔ صبح اٹھے دیکھا واہ، تعویذ باندھ کے سوئے تھے، اگلے دن صبح جو ہے پوری میزائل ہی میزائل۔
ایسا ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے 20 سال پڑھائی کی، محنت کی، علی کا وسیلہ دے کے دعا کی، پھر جا کے وہ میزائل بنائی، پھر یا علی مدد بول کے مارا۔ 20 سال پہلے محنت کرو، 20 سال پہلے محنت کرو۔ ایک چیز، کیونکہ آپ لوگ علماء کے عاشق ہو تو ایک چیز بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو لطف آئے گا۔ ایران پہلی کنٹری تھی ویتنام کے بعد جس نے امریکہ کو ملٹری ٹو ملٹری حملہ کیا۔ کوئی کنٹری میں اتنی جرأت نہیں تھی، ٹیررسٹ اٹیک نہیں تھا، ایک ملٹری بیس سے دوسرے ملٹری بیس پہ حملہ تھا، یعنی کیا؟ جنگ۔ آیت اللہ خامنائی نے ٹویٹر پر صرف اتنا لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1,00,000 لوگوں نے تفسیر کی اس کا مطلب کیا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کھل کے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے کے بعد کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تیار ہو جاؤ، ہے نا؟ حملہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ امریکہ کو جنگ کی دعوت۔ تو جنگ کی دعوت ہے نا، ملٹری سے ملٹری کا حملہ ہونا یعنی کہ جنگ کی، آؤ لڑو۔ علی والے میدان میں ہیں، جتنے خندق و خیبر والے ہیں سامنے آ جاؤ، آج کے زمانے کے خندق و خیبر والے سامنے آ جاؤ۔ توجہ کریں، 4 بج رہا تھا صبح کا، میں آیت اللہ خامنائی کی سپیچ ہونی تھی تہران میں، تو کچھ لوگ جانے والے تھے جس میں سے میں بھی ایک تھا۔ 3:30 یا 3 یا 3:15 بجے ایران کے ٹائم پہ حملہ ہوتا ہے، پہلے سے پلان تھا کہ حملہ کریں گے، یہ ٹائم پہ حملہ ہوتا ہے۔ ہم 4 بجے پہنچتے ہیں بس کے پاس، تو پتہ چلتا ہے کہ حملہ ہو چکا ہے۔ سب خوش ہوتے ہیں، حملہ ہو گیا، بدلہ لے لیے، مار دیے، جذبہ تھوڑا ایمانی تو۔ اس کے بعد آیت اللہ خامنائی کی 8 بجے سپیچ تھی، اور اپنے امام بارگاہ میں کھلے ہوئے آیت اللہ خامنائی بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، 1 گھنٹہ تقریر کر رہے ہیں بالکل آرام سے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مار کے بھاگتے نہیں ہیں، ہم مار کے بھاگتے نہیں ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، لڑنا ہے تو آ جاؤ۔ یعنی ایمان دیکھیں، امریکہ سامنے کو لگتا ہے امریکہ امریکہ، ایران کو لگتا ہے امریکہ امریکہ، ان کو امریکہ، ایران کے لیے کیا ہے؟ ایک بچہ تھا چھوٹا، اس کا انٹرویو، 2 بچے تھے، ایک چھوٹا بچہ تھا ایران میں جنگ لڑ رہا تھا، 13 سال کا تھا، 13 سال کا بچہ تھا، اس سے ایک انٹرویو لینے آئی، انڈین تھی وہ۔ اس نے انٹرویو میں اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں لڑ رہے ہو، 13 سال کے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ بچہ سر نیچے کر کے بیٹھا ہے، اس کا جواب نہیں دیتا ہے۔ اس کے فرینڈ سے پوچھتی ہے، اس سے پوچھیں کیوں جواب نہیں دے رہے؟ تو اس سے کہتا ہے، 13 سال کا بچہ اس سے کہتا ہے کہ اس سے کہو پہلے حجاب پہنے پھر میں اس سے بات کروں۔ وہ ساڑی پہنی ہوئی ہوتی تھی، انڈین تھی، وہ ساڑی پہنی تھی، اس نے سر کو اپنے ساڑی کو سر پہ ڈالا، بولی اب بتاؤ۔ تو چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مائیں بہنیں تمہاری طرح بدحجاب راستوں پہ گھومیں۔ کتنے سال کا بچہ ہے؟ 13 سال۔ ایک دوسرا بچہ ہے، وہ کہتا ہے یہ لوگ پاگل ہیں، دیکھیں ایمان دیکھیں، وہ کہتا ہے یہ لوگ پاگل ہیں جو ہم سے لڑ رہے ہیں، خدا سے کوئی جیت سکتا ہے اور خدا کی فوج سے کوئی جیت سکتا ہے، ہم خدا کی فوج ہیں، ہم سے لڑ رہے ہیں، ان لوگ دیوانے ہیں۔ ایمان کی طاقت دیکھیں، جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کے پشت پناہی پہ خدا اور وقت کا امام ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب یہ احساس ہو جائے، اور یہی احساس ہمارے جوانوں کو ہونا چاہیے، یہی احساس ہمارے جوانوں کو۔
عزیزان گرامی، بس آخری چیز آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی کہ علم کی طرف آگے بڑھیں، محنت کریں. محنت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ کے پیچھے نہ جائیں، شارٹ کٹ اور حرام روزی کے پیچھے نہ جائیں. میں انشاءاللہ کل میں گفتگو کروں گا کہ امام نے کہا کہ وہ لوگ، کل میں بتاؤں گا، وہ لوگ جو غش کرتے ہیں، جو معاملات میں حلال حرام کو ملاتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتے. ایک شخص نے آ کے کہا تھا انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا 3 چیزیں کہی تھی، کل میں بیان کروں گا، جس میں سے پہلی چیز کہی تھی غش. جو بھی معاملات میں حرام حلال کو ملا دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. امام نے کہا تھا، امام حسین نے کہا. پس عزیزان گرامی، محنت، ہارڈ ورک، سٹرگل عزت بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا اور ظہور کی تیاری بھی دے گا. لیکن جب حلال حرام مکس ہو جاتا ہے تو ظہور چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وقت کا امام چلا جاتا ہے، چند چیزیں زندگی میں آ جاتی ہیں، بس باقی کچھ نہیں رہتا. اس لیے جوان محنت کے جذبے کو، اپنے اندر محنت کے جذبے کو لائے. عزیزان گرامی، یہی مدینہ ہے، اور یہی مدینے میں بی بی جو ہیں چکیاں پیس کے اپنے بچوں کو پال رہی. سختیاں جو بی بی کی ہے عزیزان گرامی، عجیب سختیاں بی بی کی. آج شب شہادت ہے، کل سے حسن حسین یتیم ہو جائیں گے. آج آخری رات ہے کہ علی سکون علی کی زندگی میں، کل سے علی کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. ارباب اعضاء، ڈاکٹرز کہتے ہیں جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے نا تو انسان سانسیں لیتا ہے تو اسے بڑا درد ہوتا ہے. 75 دن یعنی 95 دن بی بی نے کیسے سانسیں لی ہوں گی. جب بی بی چلتی تھی تو 18 سال کی تھی، ایسے در کا دروازے کا سہارا لیتی تھی، چلنے کی کوشش کرتی تھی، طاقت نہیں ہوتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، پھر کھڑی ہوتی تھی، پھر چلنے کی کوشش کرتی تھی. بس یہ 18 سال کی ضعیفہ ارباب اعضاء علی اور زہرا ایک دوسرے کو بہت محبت کرتے تھے. دونوں ایک دوسرے کے اندر کمال دیکھتے تھے، اس لیے محبت کرتے تھے. توجہ کیجئے، جب وہ منزل آئی کہ علی اور زہرا گھر میں تھے اور دستک دی گئی، علی نے زہرا کو دیکھا، زہرا نے علی کو دیکھا، علی شرمندگی سے اپنی نگاہیں نیچے کر لی. علی نے ارباب اعضاء وہ منزل بھی آئی کہ بیوی جاتی ہے دروازے پہ، وہ ملعون کو کہتی ہے ارے جانتے نہیں یہ کس کا گھر ہے؟ ارے یہ وہ گھر ہے جہاں نبی سلام کیا کرتے تھے. ارے میں فاطمہ ہوں، یہ ابوالحسن کا گھر ہے، یہاں حسن و حسین ہے. ملعون کہتا ہے ارے فاطمہ ہو تو ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا. ارباب اعضاء، بس ملعون اس دروازے پہ آگ لگاتا ہے، دروازے پہ آگ لگتی ہے. ارے ایک لات ایسی پڑتی ہے دروازے پہ کہ زہرا، ارباب اعضاء زہرا ہے، دروازہ ہے، دروازہ جلتا ہوا ہے. ارے دیوار ہے، در و دیوار کے درمیان زہرا ہے. زہرا آواز دیتی ہے فضا، فضا جاؤ، مدد کے لیے آؤ فضا، محسن اس دنیا میں نہ رہے. میں ہمیشہ یہ سوال کرتا رہا کہ جب زہرا اتنی تکلیف میں تھی تو
تو فضہ کو بلایا، علی کو نہ بلایا۔ علی کھڑے رہے، علی کو نہ بلایا۔ ارباب اذاں وہ منزل بھی آئی کہ رسن سے علی کو باندھا جا رہا ہے۔ ارے زہرا اسی حالت میں ایڑیوں کے بل، ارے زہرا آگے بڑھ رہی ہے، علی کی ردا کو پکڑی، ایک ملعون آگے بڑھا۔ ارے زہرا کے رخسار پہ تماچا پڑا۔ ارے یہ زہرا کے رخسار پہ نہیں پڑا، علی کے جگر پر وار ہوا، حسین و حسن کی غیرت پر حملہ ہوا۔ زہرا نہیں پتا عزیزان گرامی، جب تماچا لگا ہوگا اس کے بعد علی نے زہرا کو کیسے دیکھا ہوگا، زہرا نے علی کو کیسے دیکھا۔ عرب دنیا میں کہتے ایک شوہر بہت تیش میں آیا، اس نے بیوی کو ایک تماچا لگا دیا، بعد میں جا کے معافی مانگا تو بیوی نے کہا دیکھو غلطی ہو گئی، معاف تو کر دیتی ہو، اگلی بار نہ کرنا، اور اگر کرو گے بھی نہ تو چھوٹے بچوں کے سامنے نہ مارنا۔ چھوٹے بچے سہم جاتے ہیں۔ حسن و حسین و زینب و ام کلثوم سہمے ہوئے گھر میں گئے۔ ارباب اذاں وہ منزل بھی آئی کہ زہرا اس دنیا سے جانے لگی۔ جب زہرا اس دنیا سے جانے لگی، علی کو خبر دی گئی، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ علی سے برداشت نہ ہوا، علی گھر آئے، آپ رو رہے ہیں، چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں رہا۔ علی حسن حسین سے کہتے ہیں چیخ چیخ کے نہ رو، ارے کہیں پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اپنے دم کو روک کے کیسے روتے ہوں گے بچے۔ بس علی سب کو کہہ رہے صبر کرے صبر کرے۔ علی غسل دینے کے لیے آئے تو علی چیخ مار کے رو پڑے۔ ارے جب بازو کی طرف دیکھا تو تازیانوں کے مار کی وجہ سے بازو سوجے ہوئے تھے، پسلیوں ٹوٹی ہوئی تھی۔ علی رسول کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے رسول، آپ کی امانت تھی، آپ کی امانت کو سنبھال نہ سکا۔ انجمن شبیہ پیغمبر کے نواں خان سے گزارش ہے